أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها النعم العظيم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو دنیا میں محنت سے وابستہ کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ نجم کی آیت ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں، محنت کے بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک یہ چرندے پرندے اپنے مقامات سے نکل کر، اپنے گھونسلوں اور اپنے باڑوں سے نکل کر کے چکر لگاتے ہیں صرف اللہ پر توکل کر کے۔ کسی جانور کا کوئی اپنا ملکیتی کھیت نہیں ہوتا، کوئی چراگاہ نہیں ہوتی ہے، کسی پرندے کے کسی جگہ پر دانے کا کارخانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کا اسٹوریج نہیں ہوتا ہے۔ صبح ہر ایک اپنی طلب کے لیے، اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے مقام سے نکلتے ہیں۔ پورا دن گزر جاتا ہے، شام کو آ جاتے ہیں تو جانوروں کا معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے، پرندوں کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا ثمرہ ان کو دے دیا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ کوئی انسان جو سوچ لے کر کے محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سوچ کے مطابق اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان فیکٹری بنا لیتا ہے اور اس کی بھاگ دوڑ میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اس کو روزی دیتے ہیں۔ کوئی گاڑی خریدتا ہے، صبح اپنی ٹیکسی اپنا رکشہ نکالتا ہے، شام تک گھومتا پھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کے لیے روزی دیتے ہیں۔ کسی نے دکان کھولی ہے کسی چیز کی اور وہ سوچ رہا ہے کہ اللہ میرے کو یہاں سے پالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے پالتے ہیں۔ کوئی چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو یہاں سے پالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر صبح خالی ہاتھ جاتا ہے، شام کو آتا ہے تو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ بچے روڈوں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ چنے پکا کر کے اپنے چنوں کو روڈ پہ گرا دیتے ہیں، پاس سر جھکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اللہ ہمیں یہاں سے پالے گا، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے پال رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس سب کے پیچھے کہ انسان جب کوشش کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے۔ جو انسان جو ذہن بنا کر کے، جو عقیدہ بنا کر کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوشش شرط ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اس وقت معذرت کے ساتھ ساری کی ساری دنیا کے تمام افراد دنیا بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک آپ بھلے مختلف لوگوں سے پوچھ بھی لیں، ان سے تبصرہ بھی کروا لیں، انٹرویو بھی لے لیں، صبح سے لے کر کے شام تک ساری کی ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ آج میں نے اتنے کمائے ہیں تو کل اتنا کما لوں، میں اپنا فیوچر بنا لوں، اپنے بچوں کا فیوچر بنا لوں۔ بلکہ بہت سارے لوگ آج کل یہ کہتے ہوئے سننے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں کوئی فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا ہے، چلو باہر کی طرف بھاگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے یہاں بھی دیتے ہیں اور نہ دینا چاہے وہاں پر بھی نہیں دیتے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا
حرم پاک میں پہلی جب نظر پڑی بیت اللہ شریف پر تو ہم بیٹھے ہوئے کچھ ساتھی دعا مانگ رہے تھے، وہاں پر بھی ایک بندہ بھیک مانگنے لگ گیا۔ وہاں پر ایک بندہ ایسا کر کے بھیک مانگنے لگا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ مقام انسانوں سے مانگنے کا نہیں ہے، یہ مقام اوپر والے سے مانگنے کا ہے۔ مسجد نبوی میں دیکھا لوگ دعا کر رہے تھے افطاری کے وقت، وہاں پر دیکھا کہ ایک بندہ صفوں کے بیچ میں جا رہا ہے، ہم سمجھے شاید نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے جا رہا ہے۔ لوگ سعودیہ کا کتنا بڑا مالدار ملک ہے، کیا وہاں پر بھیکاری نہیں ہے؟ باہر ممالک میں کیا امریکہ میں بے روزگار لوگ نہیں ہیں؟ کیا برطانیہ میں بے روزگار لوگ نہیں ہیں؟ فٹ پاتھوں پہ سونے والے نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے نصیب جس کا جہاں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ غالباً پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ یہ جو روزی اور موت ہے نا، دونوں کی مقرر ہوتی ہے۔ جس دانے کو اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے، وہ دانہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے۔ تو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ کوئٹہ میں ایک فیملی تھی، اس نے لاہور آنا تھا۔ بندہ نے اپنی فیملی میں بتا دیا کہ دیکھو میں نے ٹکٹ لی ہے، دن کے وقت بس نکلیں گے۔ وہاں پر ٹکٹ لی ہوئی جہاز کی اور نکلنے کی تیاری چل رہی تھی، اتنے میں ان کا بچہ کچھ کھیل رہا تھا، اور کھیلنے میں کیا ہے، وہ چنے کھا رہا تھا، اور چنے کھا رہا تھا، منہ ایسے اوپر کر کے اوپر پھینکتا تھا، چنا آ کر کے اس کے منہ میں گرتا تو منہ سے کھینچ کر کے کھاتا۔ تین چیزیں بڑی بے قرار رہتی ہیں، بچہ، بندر اور بکرا، ان کو سکون کبھی نہیں آتا، ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ شرارت اس طرح کرتے کرتے ایک دانہ منہ کے بجائے ناک میں گیا، اس نے جیسے انگلی ڈال دی، تھوڑا سا دانہ اندر چلا گیا، تو روتے ہوئے ماں کے پاس چلا گیا کہ ادھر ناک میں دانہ چلا گیا ہے۔ ادھر اس نے شوہر کو فون کیا، کہا کہ دیکھو بچے کے ناک میں چنا چلا گیا، وہ نکلوانا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی بندی ابھی دیر ہو رہی ہے، تم لوگ فٹافٹ تیاری کرو، لاہور جائیں گے، وہاں نکلوا دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہاں سے لاہور پہنچے۔ لاہور پہنچنے کے بعد جو ان کے کزن تھے جن کے ہاں جانا تھا، وہ ڈاکٹر تھے، ان کو فون کیا اس طرح بچے کے ناک میں چنا چلا گیا، وہ نکلوانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ گھر پہنچ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اپنے اوزار لے کر کے روانہ ہوا اپنے کلینک سے، یہ گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر بچے کو چھینک آ گئی، چھینک کے ساتھ وہ چنے کا دانہ باہر۔ وہاں پر ایک مرغی گھوم رہی تھی، وہ چلتے چلتے اس نے دیکھا دانہ ہے، اس کو چک کر کے کھا لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ دانہ کوئٹہ میں پڑا ہوا تھا، اور روزی کہاں لکھی ہوئی تھی؟ لاہور میں مرغی کی روزی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری فیملی کو پہنچا دیا یہاں پر لاہور، اور جا کر کے وہ دانہ اس مرغی تک اللہ نے پہنچا دیا۔ ایک دوسرا واقعہ میری نظروں سے گزرا کہ ایک آدمی کہیں سفر پہ جا رہا تھا، گھر میں اکیلا تھا، گھر کو پورا پیک کیا، اس کی دوسری جگہ نوکری تھی، اپنا سامان اپنا بیگ میں ڈالا، ایک بس میں اس نے ٹکٹ لے لیا۔ ٹکٹ لینے کے بعد جب اس نے اپنا بیگ چیک کیا تو جو اس کی فائل تھی وہ فائل اس کو نہیں ملی۔ اس نے کہا یہ کہیں گھر پہ رہ گئی ہے۔ اس نے وہاں سے اپنا ٹکٹ کینسل کیا، بس سے نیچے اترا، دوبارہ گھر پہنچا، چابی کھول کر کے اپنے کمرے میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر ایک چڑیا پھنسی ہوئی تھی، وہ چڑیا پھر کر کے دروازے سے نکل گئی۔ پھر اس نے جب اپنی فائل دیکھی تو فائل بیگ کے اندر پڑی ہے۔ اس کو سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لوٹایا ہے اس چڑیا کو بچانے کے لیے۔ بہرحال پھر وہ چلا گیا دوسری بس پکڑ کر کے۔ جب وہاں اڈے سے روانہ ہوا تو آگے جا کر کے جب اس نے دیکھا جس بس کا اس نے ٹکٹ لے لیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، بہت سارے زخمی۔ تو موت بھی انسان کی مقرر ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی۔ روزے بھی انسان کی مقرر ہے، وقت سے پہلے یا جو نصیب میں ہے اس سے انسان اضافی کھا نہیں سکتا۔
اس وقت بہت سارے ارب پتی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں جائیں جہاز پہ چلے جائیں، ان کے لیے کسی ملک کے ویزے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کھانے میں بیچارے ابلی ہوئی بھنڈی، ابلے ہوئے چاول، ابلے ہوئے دال کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے۔ تو کیا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو محنت کرتا ہے اس کا ثمرہ اس کو ملتا ہے۔ اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے جو ہمارے بارے میں محنت کرے گا ہم انہیں اپنے رستے اس کے رہنمائی کرا دیں گے۔ آج دنیا والے دنیا پہ محنت کر رہے ہیں تو دنیا میں رونق نظر آ رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے بازار بن رہے ہیں، طرح طرح کی ترقیاتی چیزیں نظر آ رہی ہیں، نئی نئی ایجادات نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہے دنیا والے اس کے اندر محنت کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج سے 30-35 سال پہلے جس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے آج وہ ساری ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے استاد ہمارے کہتے تھے کہ یار ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ بندہ کمرے میں بیٹھ کر کے بٹن دبائے گا، کہیں دور جا کر کے وہاں پر جہاز بم گرا دے گا، بندے کو پتہ ہی نہیں، بندہ یہ اس میں ہو گئی نہیں، تباہی ہو جائے گی۔ اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بیٹھا بندہ ڈرون کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، میزائل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری جا کر کے تباہی مچا دیتا ہے۔ تو انسان نے دنیا پہ محنت کر لی تو دنیا میں انسان نے ترقی کر لی، آخرت کے متعلق انسان نے محنت چھوڑ دی تو وہاں پر انسان وہیں کا وہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو خانقاہ میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دنیا میں محنت کرنے کے لیے اتنا ٹائم دیں جتنا دنیا کی ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ٹائم دے جتنی وہاں کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کے عبادت خانے میں کئی چیزیں لکھی ہوئی تھی، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ دنیا کے لیے اتنا ٹائم دو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے نہیں بولا تھا اللہ تعالیٰ سے اللہ نے ہمیں 32 دانت دے دیے، ہمیں نے نہیں بولا تھا اللہ نے معدہ بنا دیا، آنتیں بنا لی، ہاضمے کا سسٹم بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلائیں گے ضرور، ہم اپنی سی کوشش کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کریں گے۔ اس نے دانت دیے ہیں، ہم سے پوچھا چھوڑا ہے، اس کو دانت چبانے کے لیے وہی دے گا۔ پہلے بھی غالباً میں نے سنا ہے کہ اکبر کو جب غالب کو جب پیسے ملے، گھر میں فاقے پڑ رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سب پیسوں کی شراب لے کے آیا۔ بیگم بولی ارے کیا کیا، کچھ کا راشن ڈالتے کچھ کی شراب لیتے۔ کہنے لگے بیگم نہیں، یہ شراب کی ذمہ داری اوپر والے نے نہیں لی ہے، کھانے کی ذمہ داری اوپر والے نے لی ہے، کھانے کا بندوبست وہ کر لے گا، باقی اس کی ذمہ داری اس کی نہیں تھی، اس لیے میں لے کر کے آیا۔ تو بات یہ کہ ایک شرابی کا اللہ پہ جتنا عقیدہ ہے، کم از کم ہم اتنا عقیدہ تو اللہ پہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلائیں گے۔ کوشش کر لے اور کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں آخرت کے لیے۔ آخرت کی زندگی کا اگر دنیا کی زندگی سے ہم تقابل کریں گے تو یقین جانیے 24 گھنٹے میں 1 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا اتنا بھی نہیں۔ اب ہم خود اپنے اوپر سوچیں، اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم دنیا کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اس لیے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی چلتے پھرتے وضو بے وضو، کوشش کرنے کے باوجود رہے لیکن پھر بھی وضو بے وضو، سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دل سے ذکر کرنے کا بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں کسی سے بات بھی کرنی ہے، خرید و فروخت بھی کرنی ہے، کسی کو اچھی کسی کو بری بات بھی بتانی ہے۔ زبان سے کریں گے، جب بات کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے ذکر، دل سے کریں گے تو زبان کچھ بھی بولے، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ،
ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی یاد سے نہ کوئی تجارت ان کو روک سکتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ان کو روک سکتی ہے۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا، ورنہ یہ ہے کہ ناممکن ہے کہ انسان خرید و فروخت کی بات کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ ذکر بھی چلتا رہے۔ تو دل سے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہوگا، سو رہا ہوگا، جاگ رہا ہوگا، دل اس کا چل رہا ہوگا۔ پاس انفاس ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ پاس انفاس میں انسان اپنی سانسوں کے ساتھ ذکر کو جاری کر لے۔ اب انسان سو رہا ہوتا ہے تو سانس تو چل رہی ہے نا، اور جہاں پر سانس انسان کی رک جائے تو انسان کلٹی، تو سانس نے چلنا ہے۔ جب ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے، سانسوں کے اندر ذکر کو بسا لیں گے، دل کے اندر ذکر کو بسا لیں گے، جب تک ہم جیتے رہیں گے، زندہ ہوں گے، ہمارا دل چلتا رہے گا۔ بندہ مرتا ہے تو ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل نے حرکت کرنی چھوڑ دی، دل کا جو پمپ چل رہا ہے اس نے پمپنگ چھوڑ دی، بندہ مر گیا۔ تو پمپ تو دل نے کرنا ہے، جب تک ہم جیتے رہیں گے دل ہمارا چلتا رہے گا۔ جب ہم دل سے ذکر کریں گے تو جتنا دل چلتا جائے گا نا، ذکر بھی چلتا جائے گا۔ اس کی پریکٹس کر لیں، کوشش کر لیں، کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں۔ تو شروع والی بات کی طرف میں لوٹتا ہوں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرے گا۔ ہم دنیا میں محنت کریں گے، دنیا میں ملے گی۔ اللہ کی یاد پہ ہم محنت کریں گے، اللہ کی یاد ہم کو مل جائے گی، اللہ کی محبت ہم کو مل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہم کو مل جائے گی۔ اس لیے پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ فلاں کافر ہے، فلاں یہ فلاں ہے۔ ہم اپنے دل کو دیکھیں گے کہ یار ہم خود کتنے مسلمان، کتنے کافر ہیں۔ حضرت سلیمان ندوی رحمہ اللہ بیعت سے پہلے ہونے کی، پہلے کی اور بعد کی حالت وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیعت سے پہلے ہم اپنے آپ سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بیعت کر لی اور پتہ چل گیا تو اپنے سے بڑھ کے کوئی گناہگار دنیا میں نظر ہی نہیں آیا۔ بندے کو اپنے عیوب اتنے نظر آتے ہیں کہ بندہ دوسرے کے حال کو دیکھے تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ پھر اس کی اڑان ہوتی ہے اونچی، اس کی اڑان ہوتی ہے جنت، اس کی اڑان ہوتی ہے اللہ کی محبت، اس کی اڑان ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور انسان جتنی بھی کوشش کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو 24 گھنٹے وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یار کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے میرے شب و روز بن جائے۔ اسی میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، تو دوسروں کے عیوب پہ نظر رکھنے کی اس کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس لیے میرے دوستوں کوشش کر لیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ٹائم نکال لیں۔ ظاہر ہم جتنے بھی زندہ ہیں نا، میں دعویٰ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دنیا جو دیکھی ہے اس حساب سے کہہ رہا ہوں، آج سے 50-70 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی نہ رہے، سب نے جانا۔ ایک بڑھیا کے پوتے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو یقین نہیں آیا۔ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس مریض لے کے جا رہی، کبھی ایک معالج کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کہتے میرے بیٹے کا علاج کر لو، بے ہوش ہو گیا، ہوش میں نہیں آ رہا۔ جو بھی چیک کرتے کہتے اماں مر گیا ہے، اس کو لے جائیں دفنا دیں، اماں مر گیا، اس کو لے جائیں دفنا دیں۔ آخر ایک صاحب کو دکھایا تو اس نے کہا کہ آپ کا بچہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، آپ کو کس نے بولا مرا؟ کہا کہ اس کا علاج بھی ہے۔ بولی کیا؟ کہنے لگے اس پورے محلے میں آپ تلاش کر لیں کوئی ایسا گھر جس گھر میں کوئی میت نہیں ہوئی ہو، اس گھر سے پانی لیا میں پلا دوں گا، بچہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ خوش خوش چلی گئی، پورے محلے میں گھومی، گھوم کر کے آخر آئی، کوئی ایسا گھر نہ ملا جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا۔ کہنے لگی کہ کوئی گھر مجھے نہیں ملا، پانی مجھے نہیں ملا۔ کہا کہ اماں سب نے مرنا ہے، یہ بھی مر گیا ہے، یقین کر لو اس پہ۔ تو دوستو ہم جو معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہم سے چھوٹے بھی جاتے ہیں، ہم سے بڑے بھی جاتے ہیں، کچھ بھی کر لیں ہم نے جانا ہی ہے، اور اگلی زندگی وہاں پر ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا، وہاں پر وہی کچھ ہوگا جو یہاں سے ہم تنخواہ اکٹھی کر کے لے کے جائیں گے۔
یہاں سے اگر ہم نے کوئی اپنے لیے بچا کے رکھا ہے تو وہ وہاں پر کام آئے گا، اور اگر یہاں ہم نے کچھ بچایا نہیں ہے تو وہاں پر کوئی پھر کام نہیں آئے گا۔ یقین جانیے یہاں دنیا کے فقر و فاقہ کو، تنگ دستی کو، پریشانی کو اور مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہے، وہاں کے فقر و فاقہ، تنگ دستی اور مصیبت کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کچھ ٹائم نکال لے، تھوڑا سا وقت نکال لے، اللہ کو یاد کرے۔ جب ہم دنیا میں ٹائم نکالیں گے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مستغرق کر دیں گے، انشاءاللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہوگا، اور جب کلمہ نصیب ہوگا تو پھر نجات ہماری پکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا